آگے میں ایک بات اور بیان کر رہا ہوں. ایک روایت کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ. ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن میں روایت ہے صحیح درجے کی، کیا میں تم کو نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ درجے والی اونچے درجے والا کا عمل نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں. یہ نفل عبادتوں کی بات ہے. آج ہمارے یہاں نوافل پہ بہت زور ہے، ہمارے وہ بھائی غور کریں، آپ بھی اور ہم بھی غور کریں. اچھی بات ہے نوافل کا اہتمام کرنا فرائض کے ساتھ، لیکن یہ اس سے زیادہ افضل چیز اللہ کے رسول نے بتائی جو ہم ماننے جاننے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ نفل و روزہ رکھیں، نفل نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں. اس سے زیادہ بڑا عمل، نیکی اور اونچے درجے والا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح ذات البین، آپس کے اختلافات کی اصلاح کرنا. مسلمانوں میں بگاڑ ہے، اس فساد کو دور کرنا. اصلاح ذات البین، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اس لیے کہ آپس میں فساد ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، یہ حالقہ ہے، حلق کر دینے والا ہے، جس کو ہم بولیں گے مونڈ دینے والا ہے. مونڈ دینے والا، بالوں کو کاٹا جائے، صاف کیا جائے تو بال کا مونڈنا بولتے ہیں کہ یہ مونڈ دینے والی ہے. یہ احمد، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. بعض روایتوں میں آگے جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والا عمل ہے آپس میں اختلاف پیدا کرنا، بلکہ یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، فضائل پہ عمل کر رہا ہے، لیکن آپس میں اختلاف ڈال رہا ہے، جھگڑا پیدا کر رہا ہے، منافقت اختیار کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنے دین کو مونڈ رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے. کتنی اہمیت شیطان کا پسندیدہ اختلاف، اتحاد کا خاتمہ، آپس کی نفرت، اور اللہ کو پسند اور حکم ہے کہ اتحاد اختیار کیا جائے. مسلمانوں کی جماعت کو غلبہ، قوت اور طاقت اور اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہونے کا سب سے بنیادی نسخہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اتحاد قائم کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا، افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کے درمیان صدقہ اور خیرات کر دینا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے کہ آپس کے جھگڑے کی اصلاح کی جائے. آپس دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو، صلح کرائی جائے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو، صلح کرائی جائے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو، صلح کرائی جائے. مسلمانوں کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے، ایک جماعت کے دو مسجد والوں میں جھگڑا ہو جائے، ٹرسٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، مولوی صاحب میں اور فلاں میں جھگڑا ہو جائے، صلح کروائیے. ایسے لوگوں کو بنائیے، ایسی کمیٹی تعمیر کیجئے. یہ آپ کو اور ہم کو نجات دلانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اصلاح کیجئے، فیصلہ مت کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، دوسروں کا حساب نہیں لیجئے، اس سے اختلاف بڑھے گا. ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے سب سنی ہے، کہ ایک کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے جو ہے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقن، اگر اس کی کوئی ایک عادت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری عادت کو پسند کرے گا. اگر ایک بات کسی علامہ، ایک منٹ باقی ہے یہ حدیث پوری کر لوں. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی مفسر قرآن سعودی عرب کے تھے، بہت بڑے عالم. انہوں نے کہا اس حدیث کہ اللہ کے رسول نے اس چھوٹی سی حدیث میں اتحاد اور محبت کا نسخہ بتایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان میں عیب ہوگا، خامی ہوگی، مرد ہو یا عورت. کوئی آپ کو 100% خوبیوں والا فرشتہ نہیں ملے گا، وہ مولوی ہو، عالم ہو، وہ بھی خامیاں رہے گی. ہم کو خامیوں کے ساتھ قبول کرنا ہے. ایک بات، اگر وہ ہے اصلاح کرنے والی چیز تو اصلاح کی کوشش کی جائے گی، لیکن کسی خامی کی وجہ سے نفرت کریں، چھوڑ دیں تو کوئی ہمارا ساتھی نہیں رہے گا. کسی شوہر کی بیوی نہیں رہے گی، کسی بیوی کا کوئی شوہر نہیں رہے گا. تو ایک بات یہ کہ خامیاں رہے گی. دوسری چیز یہ کہ محبت پیدا کرنے کا نسخہ کیا ہے کہ خامی کو چھوڑ کر خوبی پر نظر رکھیں تو محبت بڑھے گی. لیکن ہم نے ترتیب بدل دی، ہم خوبی کو چھوڑ کر خامی پر نظر رکھتے ہیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت بڑھتی جاتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اتحاد کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سطح پر مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے. مسلکی اختلاف ہو، دینی اختلاف ہو، آپس کے گھریلو اختلاف ہو، بھائی کے ہوں، آپس کی جماعت کے ہوں، ایک ہی منہج کے ماننے والوں کے، ہر اختلاف کا سولوشن قرآن و حدیث نے بتایا ہے. اگر ہم تیار ہیں قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تو اختلاف کا حل ہوگا. اگر ہمارے اندر سچا ایمان ہے، توحید ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا گر جانتے ہیں تو اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری توحید کچی ہے،
ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو دنیا کا ذہین بتائیں، بڑی تقریریں کریں، فلسفے جھاڑیں، دوسروں کی کمزوریاں اور کمیاں ڈھونڈ لے، لیکن اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کمی ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتحاد کی بنیادیں جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر ہمارے آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے سے محبت اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ آپ توحید اور سنت پر ایک ہوں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کریں، دوستی کریں، اور ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے نفرت کے جذبات کو دل سے نکال دیں۔ یہ جس دن ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہاں امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے، اختلافات کو ختم کرے، آپس میں محبت کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔